नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 30 सूरत शम्स और सूरत लैल, सूरत दुहा और सूरत अलम नशरह ला। ये चार सूरतों जे नूर ज़ुल्मात का एक जोड़ा है, यानी चार सूरतों का गुलदस्ता है। अब इसकी 8 जो आयातें कस्मों पर मुश्तमिल होंगी और एक और राय है कि इसकी 10 आयात जो है वो कस्मों पर मुश्तमिल है। सूरत लैल में आप देखेंगे कि 3 कस्में होंगी और सूरत दुहा में 2 होंगी और लम नशरह में कोई भी कसम नहीं होगी। ये 4 सूरतें हैं, ये इनमें कदरे मुश्तरक आप देखेंगे कि क्या है कि इधर कायनात, इस सूरत में कायनात, आफाक और अनफुस के ताजाद, यानी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई और हमारे जानो नफ्सों में उनके अंदर ताला ने जो मुतजाद जिद एक दूसरे की बनाई है उनका जिक्र हुआ है। और जो मुतजाद चीजें होंगी उनका बयान मिलेगा, जैसे गर्मी है, सर्दी है, रोशनी, अंधेरा, सूरज, चांद, रात, दिन, इनका तकाबुल होगा। नफ्स इंसानी में आप देखेंगे कि मुज़क्कर और मोनस है। सूरत लैल में तज़ादात में कायनात में और अनफुस में है। गौर करें तो ये दोनों मिलकर निज़ाम को चला रहे हैं, यानी कुदरत का निज़ाम अपनी एक दूसरे के साथ जो मुखालिफ सिंफ वाली चीजें हैं वो दोनों मिलती हैं तो ये निज़ाम चल रहा है। अगर दिन ही दिन और रात ना आए ना तो कुदरत का ये निज़ाम चल नहीं सकता। अगर सारे ही मर्द हो तो फिर औरत ना हो तो नस्ल इंसानी आगे कैसे बढ़े। तो यानी दोनों इस निज़ाम को चला रहे हैं। यही चीज नबातात में भी है, उनमें भी यानी मोनस और मुज़क्कर का नबातात में भी जोड़े होते हैं। और फिर आप देखें कि एक वक्त में ये नबातात ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं और एक वक्त में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो रात भी जरूरी है, दिन भी जरूरी है। बुलंदी और पस्ती देखें वो भी जरूरी है, क्योंकि ऊपर से बारिश आती है तो जमीन के मसाम खुलते हैं, तो जमीन की पैदावार बाहर निकलती है। तो नूर और जुल्मात का ये जोड़ा हो गया है, अंधेरों और रोशनियों का। तीनों तीनों सूरतों में यानी स्वाय अलम नशरफला के ये कस्में खाई गई हैं। और तस्किया नफ्स के हवाले से हमने देखा था कद अफलह मन ज़क्काहा जो सूरतुल आलम था, उसका बुनियादी मजमून जहाँ पे मिलेगा। उसमें मैंने बताया था ना कि ये सूरह दिपाचा है, इसकी एक एक आयत आपको आगे चल के गुज़रती सूरतों में आपको इनकी मजीद तफसीर मिलेगी। आयत नंबर हम करते हैं 4 तक। वशम से कसम है सूरज की, व दुहाहा और इसकी धूप की, वल कमरे और चांद की, इज़ा जब तलाहा वो इसके पीछे आए, वन नहारे और दिन की, इज़ा जब जल्लाहा वो इसको जाहिर कर दे, वल लैले और रात की, इज़ा जब यग़शाहा वो ढांप ले इसे। कायनात की नुमायां निशानियों की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी तवज्जो दिलाई है, जो बाहम जोड़े जोड़े होने में बामी ज़ुजैन का ताल्लुक रखती हैं। ये कायनात के जो बाहम जोड़े हैं इनका कायनात पर पुर असर यानी बड़ा ही जो जिसके ऊपर असर पड़े वो इनका जोड़े हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया जो है अज़दाद में है और एक दूसरे की मुखालफत में है। जैसे रोशनी है तो इसका जोड़ा अंधेरा है, दोनों में जिद है, तजाद है। इस खाल्के कायनात ने इन अज़दाद को इस तरह इस आलम की मशीन में फिट किया है कि मजाल नहीं है कि कहीं इनमें से किसी का तसादम वाक़या हो, किसी का आपस में एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपस में लड़ने लग जाए। ये तो जिद है। अब हमारे तो रिश्तों में जब जिद आ जाती है, सास बहू की, बहन बड़ी बहन, दरानी जेठानी, हमारे यहाँ तो मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है। तो हम तो यहाँ नहीं देखते कि आसमान कहे कि चांद सितारे मेरे पास है, बादल मेरे पास है, मैं पानी बरसाता हूँ, और जमीन से कह के हो तू तो बड़ी हकीर चीज है, तू तो लोगों के कदमों के नीचे आते हैं, लोग अपने वेस्ट जो है तेरे अंदर दफन करता है, मुर्दे तेरे अंदर दफन होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये नहायत साजगारी के साथ अपने अपने दायरों में रह के रात दिन अपने अपने जो इनके काम है उनमें सरगर्म है। ना सूरज चांद की हदूद में दाखिल होता है, ना चांद अपने वक्त से पहले ज़हूर में आने के लिए जोर लगाता है, ना दिन रात से पहले आता है। किसी की कोई मजाल नहीं है कि अपनी ड्यूटी से सरताबी करे या इसमें कोई कमी बेशी करे।
मुकर्रर वक्त पर हर चीज अपना अपना काम कर रही है। सूरह यासीन में भी आया था लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वल्लैलु साबिकुन नहार, कि यानी ना सूरज जो है वो चांद से पहले निकल सकता है और ना रात जो है दिन से पहले आ सकती है। तो ये जो अजदाद है, जो जिद है, मुखालिफ है, इनकी बाहमी साजगारी ही इसी में है जिस पर कायनात की बका का इन्हसार है। अगर इस साजगार के साथ या इस साजगार काम के अंदर तुगयानी आ जाए, सरकशी आ जाए, तो ये दुनिया चश्मे ज़दन में धर्म भरम हो जाएगी और वो क़यामत के दिन होगी ना, जब हर चीज़ अपना मदार छोड़ देगी और एक दूसरे से टकराएगी। इस वक़्त ये सारे अपने वजूद से हम इंसानों को दर्स दे रहे हैं, हमें ये सबक दे रहे हैं कि ज़िंदगी में एक ही घर में मीठे लोग भी मिलेंगे, नरम मिजाज के लोग भी मिलेंगे, कड़वीले कसीले भी मिलेंगे, गसीले भी मिलेंगे, ताने देने वाले भी मिलेंगे, डांट डपट करने वाले भी मिलेंगे, झगड़ालू भी मिलेंगे, सुलह सफाई वाले भी मिलेंगे। तो यानी जो ऊपर कायनात में आपको नजर आ रहा है ना, वही चीज हमें अपने घरों में भी मिलेगी, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां पे भी मिलेगी। देखो, कोई गर्म मजाज का होता है, कोई नरम मजाज का होता है, कोई एकदम गर्म हो जाता है, और कोई होता है अगले को खड़े खड़े चार खड़ी सुना देता है, और दूसरा जो होता है उसकी उसको आता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने बनाया ही उसको है ना, कि वो किसी को जवाब ही नहीं दे सकता, उसको समझ ही नहीं आती कि मैं इसको जवाब क्या दूंगा। तो जिस तरह कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने अज़दाद रखी और उसके साथ ये कायनात कायम है, हम इंसानों को भी बर्दाश्त करना है, हमने अपना अपना काम करना है, सब्र और शुक्र करना है। फिर हम भी अल्लाह ताला की हदूद के अंदर हैं। अगर हम इनसे बाहर निकलते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला की हदूद की जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बस समाए और आसमान की, वमा और इसकी, बनाहा जिसने बनाया इसको। आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 भी करेंगे साथ। वल अर्दे, और जमीन की, वमा और इसकी, तहाहा जिसने बिछाया इसे। जमीन और आसमान की साख्त की तरफ अल्लाह ताला ने कसमें खा के हमको इसमें सबक दिया। और अब इसमें इसमें देखते हैं, अगली को भी आयत को ले लेते हैं। जी, तो इसमें हम देखें कि वल कमर इज़ा तला ये पढ़ी थी, तो यानी ये एक दूसरे के आगे पीछे जो हमने आयत नंबर 2 की थी ना, और आयत नंबर 3 के अम, जो चांद है ना, कि ये भी अपना सूरज को फॉलो कर रहा है, यानी चांद सूरज की तबाह कर लगा हुआ है। तो ज़ाहिरी पैरवी भी और बातनी पैरवी भी इसके अंदर आ जाती है। चांद और सूरज, यानी चांद की अपनी रोशनी भी नहीं है, वो सूरज से लेता है और ये सारा काम कर रहा है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब सूरज का आता है तो दिन हो जाता है, और ये जो दिन दिन ने इसकी हाँ की ज़मीर सूरज की तरफ गई है, फिर रात आती है, सूरज हटता है तो रात आ जाती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाए। तो इनमें आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने, आप देखें कि जो मैंने आयत नंबर 5, 6 की है ना, तो वमा वमा आया है। तो इसमें जो वमा आया है ना, माँ की तरफ जो इशारा है, ये किधर है? कहते हैं कि वस्समाए वमा बना वल अर्दि वमा तहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा। आयत नंबर 7 की, वो नफ्स की और इसकी जिसने इसको दुरुस्त बनाया। तो इन 3 आयात में जो माँ आई है ना, इसको मन के मानी भी देते हैं। कहते हैं कसम है आसमान की, उसकी जिसने इसको बनाया। यानी माँ को मन, आपको पता है कि माँ जो आता है वो जो चीज़ें होती हैं, जैसे दरख्त हो गए, पहाड़ हो गए, उनके लिए आते हैं जो गैर आक़िल चीज़ें होती हैं। और मन जो होता है वो आक़िल चीज़ों के लिए, इंसान के लिए आता है, अल्लाह ताला के लिए आता है। लेकिन अब किसी ने यहाँ कहा है कि माँ की तफसीर मन है, कि कसम है आसमान की जिसने इसको बनाया, और कसम है ज़मीन की जिस हस्ती ने इसको बिछाया, कसम है उस जान की उस हस्ती ने इसको बराबर किया, तस्बिया किया। इमाम राज़ी का कौल है कि माँ से मुराद मन अल्लाह अल्लाह ताला लिया है,
تو انہوں نے اس کے اوپر یعنی انہوں نے کیا، لیکن بعض نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ماں کا لفظ لانا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ غیر عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکثریت کی جو رائے اور جو صحیح رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں مصدریہ ہے، مصدر ہوتا ہے نا، مصدریہ، جیسے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سورہ غاشیہ میں آئی تھی، تو یہ کہتے ہیں یہ کیفا، کیسے بنایا، یعنی کس کی حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے، تو یہ اس کی طرف یہاں پر اشارہ آیا ہے۔ جیسے کیفا آتا ہے نا، تو ادھر جو ہے ماں کیفا کی جگہ آتا ہے۔ سورۃ نازعات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بنا عمارت بنائی جاتی ہے جیسے، تو کس طرح مضبوط بنایا، پرفیکٹ بنایا، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، دہا سورۃ نازعات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو وہ دہا دہا تو ایک ہی مفہوم ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو اور قسم ہے یعنی جس نے اس نفس کو یعنی اس کا تسویہ کیا، برابر کر دیا، اور جو میں نے آپ کو پچھلی صورت میں بتایا تھا اس کی تسویہ کی، کہ جب کوئی ایک بلڈنگ بنتی ہے تو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، ڈھانچہ بنتا ہے، لیکن اندر جو پلک سنوارنا اور خوبصورتی کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ تسویہ ہوتا ہے، جیسے ڈیکوریشن ہوتی ہے۔ آیت نمبر 8، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا، فَأَلْحَمَهَا، پس اس نے الہام کی اسے، فجورها، بدی اس کی، وتقواها، اور تقوی اس کا۔ تو تسویہ کی تفصیل ہوئی، ظاہری تسویہ بھی کیا اور باطنی بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی، اگر ایک آنکھ دیکھتی ہے نا، اگر ہم دو آنکھیں ہیں نا، آپ دیکھیں دو ڈیفرنٹ جگہ پہ لگی ہوئی ہیں، آپ ایک آنکھ بند کریں، ایک سے ابھی دیکھیں تو آپ کو اگر آپ نے رائٹ کھولی ہوئی تو آپ کو رائٹ والا منظر نظر آ رہا ہے، لیفٹ والا نہیں آ رہا۔ اب آپ رائٹ بند کریں، میں بھی کر رہی ہوں، تو آپ دیکھیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ والا نظر آ رہا ہے، آپ کو رائٹ والا نظر نہیں آ رہا، لیکن جب دونوں آنکھیں بیک وقت کھلتی ہے تو ہم کو 3 ڈائمینشن جو ہے پکچر بنتی ہے، تو یہ دو آنکھوں کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو اگر آپ ایسا سوچیں تو اگر یہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے نا اس کو، اگر یہ دو ہوتی، دو الگ الگ آ جاتی، جیسے ہم اس پہ زوم پہ دو بندے کھول لیں تو دو الگ الگ خانے بن جاتے ہیں، تو ہم کو دو پکچر اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے نا، تو ذرا سا بھی کہتے ہیں نا اس کے ہوتا تو فرق آ جاتا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یعنی دو آنکھیں دی اور اس طرح برابر خوبصورت دی کہ اس کو نا وہ مختلف اینگل سے جب دیکھتا ہے تو دو مختلف پکچرز ہوتی ہیں، دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک تصویر بناتا ہے جو 3 ڈائمینشن پکچر بنتی ہے، تو یہ بصارت کا تسویہ ہے۔ پھر بالکل اسی طرح تسویہ نفس انسانی میں بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس طرح آنکھوں میں اللہ نے کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی نیکی اور بدی کو انسان کے اندر۔ تو فجرہ پھٹنا ہوتا ہے کہ خودی کو نظر انداز کر دینا اور خواہش کی تکمیل کرنا، اور اسی سے علامہ اقبال کا شعر بھی، خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیرا مقام کیا ہے۔ تو منافق کی ایک نشانی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو پھٹ پڑے گا، یعنی وہ اپنی انا سے بے قابو ہو جائے گا۔ تو رات کی تاریکی کا پھٹنا، فجر جب ہوتی ہے تو تاریکی پھٹتی ہے تو فجر ہوتی ہے۔ فن فجرت من حسنت عشرہ، 12 چشمے جو موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے وہ اپنی لاٹھی ماری تھی تو پھٹے تھے۔ بندہ حدود کی پابندی نہ کر سکے تو وہ فجور ہو جاتا ہے، نفس امارہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس کو اکساتی ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ بچ بچ کر چلنا، احتیاط کرنا، میرے سے غلط کام نہ ہو جائیں، آنکھ سے، ہاتھ سے، زبان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو تضادات کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، سورج، چاند، رات، دن، آسمان، زمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری فمشوا فی مناکبہا، کہ یہ سارے نا اپنے اپنے اس پہ چل رہے ہیں، یعنی زمین اب اپنے دونوں اللہ تعالیٰ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین کے دونوں کندھوں پر سوار کر دیا، فمشوا فی مناکبہا، تو زمین عاجزی کے ساتھ بچھی ہوئی ہے۔ تو باطنی کیفیات فَأَلْهَمَهَا، الہام میں اس مادے سے قرآن میں صرف یہی لفظ آیا ہے،
الہام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں شعور ودیت کر دی ہے، نیکی اور بدی کی جو پہچان ہے، نیکی اور بدی کا شعور اپنی جگہ ہے، انسان اپنے اندر اخلاقی قانون بھی انسان کے اندر موجود ہے، انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو سکھایا جائے کہ کون سی چیز، یعنی انسان ہر بندے کو پتا ہے بائی نیچر کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے۔ الہام کا لفظ مطلب ہوتا ہے وہی کو بھی کہتے ہیں، وہی کرنا۔ اللہ کے نیک بندوں کو سچا خواب آتا ہے جس کو کشف الالہام بولتے ہیں، تو اصل میں یہ وہی کی شکلیں ہوتی ہیں۔ نبی کے لیے جب آتے ہیں یہ چیزیں تو وہ وہی کی صورت میں آتی ہیں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انی آرافی منام اصبح کا، تو بیٹے کو پوچھتے ہیں نا کہ تم پھر مجھے کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جا بدی تفل معصوم پر، یا بجان آپ کر دیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ آپ طواف کر رہے تھے، تو جب آپ چلے جاتے ہیں صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا تو اس میں بھی سورۃ فتح میں آتا ہے صدق اللہ و رسول رویا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب حق کے ساتھ جو ہے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا۔ سچا خواب اللہ نے دکھایا تھا، وہی جلدی کا ایک ایک حرف محفوظ ہوتا ہے، یہ وہی لفظ، یہ وہی جو ہوتی ہے باللفظ بھی ہوتی ہے، یہ فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب وہی اکیلی آ رہی تھی، آسمان پر پہرے لگ رہے تھے، سورۃ جن میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو فرشتے ساتھ آتے تھے جیسا کہ سورۃ انعام جو ہے نا، یعنی کچھ وہی فرشتے آئے ہیں اور کچھ وہی جب آئی ہے، پوری کی پوری سورۃ انعام کے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ واحد سورۃ قرآن کی کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترے تھے۔ تو اب تو وہی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، غیر انبیاء کو وہی آئی کم درجے کی، جیسا کہ موسیٰ کے لیے آیا تھا، پھر شہد کی مکھی کے لیے آیا ہے، کہ پھر عیسیٰ کے حواریوں کے لیے بھی آیا ہے۔ تو ہدایت ربانی کے مختلف جو ہیں مراحل ہوتے ہیں۔ الہام کیا وہی نبوت سے کم درجے پر ہوتی ہے، الہام جو ہوتا ہے وہی یہ نبوت سے کم درجے پر الہام ہوتا ہے، اس میں خواب، کشف، تحدیث ہوتی ہے۔ اللہ کام کرتا ہے محدث، جسے اللہ کلام کرتا ہے محدث، دا کے اوپر آپ زبر ڈال دیں، جس سے اللہ کلام کرے، اور ایک ہوتا ہے محدث، دال کے نیچے زیر، یہ ماہرین حدیث والے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے افعال نہیں کیے، بال تفعیل اور تفاعل میں جب جائیں گے تو اس کا فاعل اور مفعول صرف زیر اور زبر کے فرق سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ فاعل اور یہ مفعول ہے۔ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں دال کے اوپر زبر کے ساتھ، جن سے اللہ کلام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا محدث جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ پردے کے آیات، مقام ابراہیم کو مسلح بنانا، بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا، تو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے وہی قرآن نے فیصلے کیے تھے۔ لفظی معنی سلاتی مزرج میں لحمہ، کسی شے کو چپکے سے نگل لینا، جاسوس کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، یعنی جیسے جنہیں جاسوس ہوتے ہیں نا تو زہر کے کیپسول ان کو دیے گئے ہوتے ہیں کہ جب بھی تم گرفتار ہو گے یہ کیپسول منہ میں ڈال لو گے، کیونکہ پھر بعد میں جو ان کو ٹارچر کیا جائے گا تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس میں یہ کہیں راز نہ ہوگا، تو وہ اپنے جو ان کے خاص جاسوس ہوتے ہیں ان کو زہر کے کیپسول شروع میں دے دیے جاتے ہیں کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو مروا دینا، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الحما یلحم باب افعال سے کہ کسی کو کوئی شے نگلوا دینا، تو اللہ نے ہمارے اندر یہ اتارے ہوئے خیر اور شر کو، یہ فالحما فجورا جو ہے، اسی طرح آپ دیکھیں ایک نفس ہمارا بھی ہمارے ساتھ تھے اور یہ ہماری روح کے اندر موجود ہے، اور ایک جو ہے وہ لوامہ بھی ہے، تو ایک برائی کی طرف بلانے والی اور ایک اس کے اوپر یعنی ملامت کرنے والی ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں رکھی ہیں، ہمارے باہر بھی رکھی ہیں۔ باہر جو چیزیں وہ دائی دین کے لوگ ہوتے ہیں، دین کی کلاسز ہوتی ہیں، دیان شر جو شر کے بھی دائی ہوتے ہیں، جو شیطان صرف ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے نہیں، میں بولوں گی جن کے بھی دوست ہوتے ہیں، تو اب یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ تو
अब ऐसा है फरिश्ते भी हैं, आप देखें यानी इस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। सूरत हम सजदा में जब इस्तिकामत रखते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इन्नल्लज़ीना आमनू वस वस उसमें फिर आगे आता है कि फिर वो इस्तिकामत रखते हैं तो फिर ततनज़्ज़लुल मलाइकतु, तो फिर फरिश्तों का नज़ूल उनके ऊपर होता है, तो फिर फरिश्ते उनको तसल्लियाँ देते हैं कि तुम गम ना करो, खौफ ना करो। तो ये तसल्लियाँ कहते हैं कि जब आप दीन के रास्ते में कुर्बानी की सतह पे आप काम करते हैं, तो ये तसल्लियाँ फिर ना कानों को सुनाई नहीं देती हैं, ये दिल पर असर रखती हैं। इंसान के दिल में सुकून आता है। हमारे अंदर दाइए खैर हमारी रूह रब्बानी है। रूह रूह जो है आलम बाला की चीज़ है, वो बुलंदी की तरफ बुलाती है। हमारा जो खाकी वजूद है, ये मिट्टी से बना है, खाक से बना है, ये हमें पस्ती की तरफ, नीचे की तरफ खींचता है, यानी घटिया ज़लील काम करो। फ़लामा फजूरा व तकवा नफ्स इंसानी की जुज़वी हकीकत जो है। अब ऐसा है ना, हम कोई इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है तो उससे टेंशन पैदा हो जाती है। जब ख्वाहिश पूरी करता है तो जो टेंशन होती है रिलीज़ हो जाती है। तो अंदर का दाई शर है तो वो नफ्स अमारा है। अंदर का जो रूहानी वजूद है वो नफ्स लवामा है। इसका जो मस्कन दिल है, नफ्स मुतमइन्ना जो सूरत फजर में हमने पढ़ा था आखिरी दर्जा, दिल शीशे की तरह साफ हो जाता है और खैर पर फिर जम जाता है। नफ्स मुतमइन्ना ये इतनी बड़ी खुशखबरी जिसको अल्लाह ताला ने कहा फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। तो ये कब होगी जब वो अकबा की जो घाटियां है ना वो चढ़ते जाएंगे, नफ्स को रोकते जाएंगे, रातों को जागना है। कहते हैं फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना। अगर सिर्फ दाई खैर होते तो फिर ये फरिश्ते होते, जैसा कि हज़रत हंज़ला एक बार निकले थे, अबू बकर सिद्दीक मिले, तो सलाम का जवाब नहीं दिया। पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि क्या बात है? तो कहते हैं नाफ़क़ा हंज़ला कि हंज़ला ना मुनाफ़िक हो गया। तो पूछा क्या? तो कहते हैं जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में होते हैं तो हमारा ईमान कुछ और होता है। जब घर में अपनी बीवी बच्चों के पास आते हैं तो हमारा ईमान का दर्जा वो नहीं रहता, ईमान का दर्जा कम हो जाता है। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ये तो मेरा भी हाल है। तो आप भी कहते हैं कि नाफ़क़ा अबू बकर। तो ये यानी वो बात है। अब देखिए वो कितने जलीलुल कद्र साहबी हैं, और ये जो हंज़ला साहबी हैं ये वो हैं जिनको खसीलुल मलाइका का टाइटल मिला। ये ओहद की लड़ाई में ये इनकी शादी की पहली रात थी, तो जो ही लड़ाई शुरू हुई तो ये उसी हालत जनाबत में चले गए। तो आपको पता है कि शहीदों की को ऐसे ही दफनाया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता। तो इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। इन्होंने वो गुस्ल नहीं लिया हुआ था, उसी रात निकल के आए थे। तो जब ये अब दोनों जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहते हैं कि हमारा तो ईमान का ये हाल है, हम आपके पास रहते हैं, हमारा आपकी महफ़िल में ईमान कुछ और है। जब हम घर जाते हैं तो हमारा कुछ और है। तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा ईमान वही रहता जो मेरी महफ़िल में था, तो फिर फरिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करते, यानी फरिश्ते हाथ मिलाते तुम्हें। तो इसके ऊपर फिर उलमा ने जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने कमेंट्री की है कि फरिश्ते तो नज़र नहीं आते हैं, तो फरिश्ते हाथ कैसे मिलाते हैं? तो मुराद रसूल वसल्लम का कहने का मुराद है कि फिर तुम फरिश्ते बन जाते, यानी तुम फरिश्ते बनते तो तुम्हें फरिश्ते नजर आते और फिर फरिश्तों को तुम हाथ मिलाते। तो लव्वामा जो है अम्मारा, एक लव्वामा है और एक ये अम्मारा है। अम्मारा जो है ये बुराइयों की तरफ उकसाती रहती है, और लव्वामा जो है ये जो है बंदे को गिल्टी फील कराती है कि नहीं ये का तूने गलत काम किया है। तो इंसान दाइए खैर भी है, इंसान दाइए शर का मजमुआ भी है। दाई शर को काबू में लाना है, तो फिर जो सुपर ईगो है ना उसको हमने मजबूत बनाना है, तो इसका इम्तिहान है। जो कद अफलह मन ज़क्काहा, जो अब अगली आयत में आ रहा है, आयत नंबर 9 में, कद यकीनन अफलहा वो फलाह पा गया मन जिसने ज़क्का पाक किया है इसे, जिसने पाक किया। ये दो अगली आयत में लेते हैं, वक़द और तहकीक ख़ाबा वो नाकाम हुआ, मन जिसने दस्साहा दबाया इसे। ये 2 आयात मुक़सिम अलैह हैं। जितनी आई हैं ना कस्में पूरी, सारी कस्मों के बाद ये जवाब आया है। सारी कस्में इस पर गवाह हैं कि जिस तरह कायनात में तज़ादात हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान के अंदर भी 2 तज़ाद हैं और इसी का इम्तिहान है। सिर्फ़ एक होता ना दाइए खैर, तो फिर इम्तिहान क्या था? फिर तो इम्तिहान नहीं था, फिर तो कमाल भी कोई नहीं था। तो इसमें शर का तकाज़ा भी इसके अंदर है, क्योंकि अगर शर ना हो तो फिर तो ना इंसान को भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना इंसान जुआ खेलेगा, ना शराब पिएगा, ना उसके अंदर ख्वाहिशात उठेंगी।
تو اگر صرف نفس امارہ ہوتا تو ہم حیوان ہوتے، ہم اشرف المخلوقات نہ ہوتے۔ ان دو کی وجہ سے ہمارے اندر خیر اور شر کی کشمکش ہے، اور یہی چیز پھر اوپر انسان کو یہ کشمکش اٹھتی ہے نا، تو یہی بندے کو اوپر اٹھاتی ہے۔ تندیے باد خلاف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو تجھے اڑاتی ہے، یہ تو تجھے پتہ نہیں اڑاتی ہے اونچا کرنے کے لیے، کچھ شعر بھی ہے کسی کا۔ تو یعنی یہ جب مخالف چیز آتی ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ اتنی مشکلیں مجھ پر پڑی کہ آسان ہو گئی، تو امتحان پر امتحان دیتے جاتے ہیں تو پھر انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو نفس کے تقاضوں کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اگر کوئی چیلنج نہیں ہے تو پھر تو ہم فرشتے ہیں۔ وقت خواب من دسا، تو اس صورت میں تضادات اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مل جل کر نظام کو چلا رہے ہیں۔ آسمان سے پانی آ رہا ہے، اسی طرح انسان کے اندر خیر اور شر کے دائیات ہیں۔ تمہارے احسن تکوین تک جو پہنچنا ہے، نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے۔ فلاح کہتے ہیں زمین کو کریدنا، پھاڑنا۔ یہ ہم نے آئی تھنک تیسری کلاس جو تھی پہلے پارے کی اس میں بھی کیا ہوگا جب مفلحون کو ہم نے پڑھا تھا۔ فلاح کہتے ہیں کہسان کو، ہلکی نوک زمین میں کر کے زمین کو نرم کرتا ہے۔ افلحہ پھاڑ کر نکال لینا، قد افلح المومنون۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا تھا، کام نکال کر لے گئے اہل ایمان، یعنی وہ اپنا لے گئے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی کسی بھی دنیا سے کام نکلواتا ہے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، ہو جاتا ہے نا کسی سے، تو بڑا خوش ہوتا ہے میں نے اگلے سے کام نکلوا دیا۔ تو اب اہل ایمان دنیا میں رہ کے اپنے جنت کے لیے جو پروانے لے جاتے ہیں تو وہ کام لے گئے ایمان والے۔ زکہ تزکیہ ہے، آلودگی کو پاک کرنا، نشوونما کرنا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ کہتے ہیں نا باغ کی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ پودے لگائے جاتے ہیں، جھاڑ جھنکار کر کے آس پاس جو بھی اس کی جھاڑیاں آ جاتی ہیں، مالی اس کو صاف کرتا ہے۔ تو اس عمل کا نام جو ہے عربی لغت میں تزکیہ ہے۔ انسان کا ایک حیوانی وجود ہے اور دوسرا روحانی وجود ہے۔ حیوانی وجود کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، تو حیوانی وجود کو پھاڑنا ہے، تب اصل کام ہوگا، تب کامیابی ملے گی۔ وجود حیوانی کا دیکھا جائے تو ہم بہت جو وجود حیوانی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ وَكَذَّبَ ثَمُودُ وَكَذَّبَتْ، اور واؤ نہیں ہے سوری، کذبت جھٹلایا، سمود نے بتغواہا بوجہ اپنی سرکشی کے۔ تو اب ایسا ہے کہ جو میں نے پیچھے بتایا تھا مقسم علیہ وہ آیات ہے دو، لیکن مولانا راضی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان آیات کو مقسم علیہ کہا ہے کہ قسمیں اس کے اوپر کھائی گئی ہیں۔ تو جو مولانا احسن اصلاحی صاحب ہے انہوں نے پچھلی دو آیات کو کہا کہ مقسم علیہ جو ہے وہ والی قسمیں ہے۔ تو انسان اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں ہوتا، اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کپڑے، جوتے، میک اپ، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائیاں لینا، گرمی سردی کا خیال رکھنا، تھوڑے موٹے ہو گئے تو فٹنس کا خیال رکھنا، ایکسرسائزز کرنا۔ تو انسان خیال نہیں رکھتا تو اپنے روحانی وجود کا نہیں رکھتا۔ ہم سب اپنے روحانی وجود سے غافل ہوتے ہیں۔ عہد حاضر کا کہتے ہیں سب سے بڑا المیہ جو ہے نا، انسان اپنے آپ میں صرف حیوانی وجود ہی کو سب سمجھ بیٹھا ہے، یعنی لوور اینیمل سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ کہ یہ کیا کرتا ہے کہ سورۃ الحشر کی جو آیات تھی نا ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے آیات کو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس سے بلا دیتا ہے، تو وہ روح تھی، یعنی وہ بندے جسمانی جسم کا تو بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں رکھ رہے ہوتے تو اپنی روح کا نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو جس میں آیا تھا نا قد افلح من زکا، تو اس کی شرائط وہ قد خاب من دسا، خوابہ خائب ناکام ہو گیا۔ تو دسا کہتے ہیں کسی چیز کو دبا بھی لینا۔ تو یہ سارا یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دسا کی تھوڑی سی میں آپ کو نہیں بتا سکتی تھی، یہ قرآن میں کہتے ہیں کہ صرف دو بار یہ لفظ آیا ہے، ایک یہاں پر آیا ہے اور ایک یہ سورۃ نحل میں آیا ہے۔ اہل عرب کے ہاں جب بیٹی کی خبر دی جاتی تھی تو یہ بات ان کو خوشخبری نہیں لگتی تھی، بلکہ ان کی غیرت کے اوپر ایک بڑا سا تماچا پڑتا تھا۔ یہ آپ نے
آپ کو توہین کا باعث سمجھتے تھے، تو وہ سوچتے تھے کہ یہ بیٹی کا پیدا ہونا ہمارے لیے ایک بےعزتی ہے، تو اس سے وہ کہتے اس میں آیا تھا کہ یدستو فی التراب، کہ جب خبر لگتی تھی تو وہ سوچتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں، مٹی میں دفنا دیں۔ تو دونوں جگہ قرآن میں جو مفہوم آیا ہے نا، سیم آیا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے اور اسی میں جائے گا۔ اب اس میں آیا نا اخرجنا منہ ونعیدہ منہ تارۃ اخری، اسی سے ہم نے اس کو نکالا، اسی میں جائے گا اور اسے پھر قیامت کے دن دوبارہ نکلے گا۔ تو وجود حیوانی کا سرچشمہ مٹی ہے، مٹی میں انسان، مٹی میں اللہ نے اپنا نور ودیت کیا، فرشتوں سے کہہ دیا وَإِذَا صَفَّيْتُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ یہ آج کئی بار پچھلی آیات میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا کر چکی ہوں۔ تو جس نے روح کو دفن کر دیا، گویا اس نے اپنی عیبوں کو، اپنی بچیوں کو، جس طرح عرب کے لوگ بچیوں کو دفن کرتے تھے نا، اس طرح اس نے اپنی روح کو دفن کر دیا۔ روح کا مسکن جو ہے قلب ہے، قلب پردوں میں دفن ہوتا ہے، دل جو ہوتا ہے، تو پھر دل جو ہوتا ہے نا اس روح کی جو ہے قبر بن جاتا ہے۔ قرآن جو ہے کہتا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، دل دی ہے، دل سے وہ سوچتے نہیں۔ تو انسان بحیثیت جو ہے نا مر چکا ہے۔ اب دیکھیں حیوان ابو جہل تھا، تو انسان جو ابو جہل تھا وہ مر چکا تھا، اس نے روح کو دفن کر دیا تھا، اس کی روح جو امارہ تھی اس کے اوپر غالب آ گئی تھی، نفسانی تقاضوں کو خیر و شر سے ہٹ کر وہ پورا کر رہا تھا۔ تو جیسے ایک حدیث آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ گناہ کرتے ہیں تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر بندہ پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا جاتا ہے تو دلوں پر نقطے لگ لگ کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر دلوں پر مور لگ جاتی ہے۔ یدسو فی التراب، انسان نے روحانی وجود کو دفن کر دیا، کامیاب ہو گیا جو نکال کے لے گیا روحانی وجود کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں یہ آ گیا۔ تو اس میں ایک اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کل مولود علی فطرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ فطرت پہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب مولانا مودودی نے من زکا من دسا کا فائل اللہ انسان کی یعنی فری چوائس کو دیا ہے، کہتے ہیں۔ تابعین میں 4 افراد تھے، ابن عباس کے شاگرد تھے، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر۔ تو پھر جمہور علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ خود انسان ہے، کامیاب ہوا جس نے خود اپنے آپ کو پاک کیا، کیونکہ اگلی صورت میں آئے گا ان سعیکم لشتیٰ، کہ انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ تو انہوں نے حدیث کوٹ کی ابن حاکم کی کہ جبیر ابن سعید ابن دہاق عبداللہ ابن عباس، حدیث مرفوع ہے اصل میں دیکھا جائے تو، فرمایا کہ یہ آیت پڑھ کر یعنی کامیاب ہوئی وہ جان جس کو پاک کیا اللہ نے۔ تو حدیث پر جب جرح کی گئی تو جبیر ابن سعید جو راوی ہیں یہ متروک الحدیث ہیں، اس سے یہ حدیث نہیں لی جا سکتی، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوسرے ابن اسحاق کا ذکر آیا ہے، ابن عباس کے ساتھ ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ہند نے یہی ترجمہ کیا ہے نفس لوامہ اور نفس امارہ میں، ان لوگوں کو یعنی چنتا ہے وہ دل ہے، یعنی جن کو اللہ چنتا ہے وہ دل ہے، یعنی ان کے دل جو ہوتے ہیں، دل ہی بندے کا ارادہ کرتے ہیں، قلب کا رخ جو ہے نا سیدھا ہے تو پھر حیوانی جو وجود ہے وہ بھی سیدھا ہوگا۔ پھر اس میں ہم یہ جو ہم کر رہی تھی میں، کیونکہ پچھلا میں تھوڑا میرے پیج تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے، کذب سمود آیا نا، تو اب ایسا ہے کہ اقوام باعدہ کی اللہ تعالیٰ نے جو یہ قسمیں کہہ رہے ہیں یہاں پر ختم ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اب قوم نوح بھی تھی، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سے ایک قوم کا 5 آیات میں ذکر ہوا ہے۔ پچھلی آیات سے کیا ربط ہوتا ہے؟ یعنی آفاق میں اللہ تعالیٰ نے جو تضادات دکھائے تھے، اس طریقے پر انسانی معاشرے میں بھی تضادات ہیں۔ ادھر دائی خیر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ قومیں تو 5 تھیں، تو لیکن اس آیت میں ایک کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ ایک تو اس لیے ہوا کہ ان کو یہ عرب والے جانتے تھے، دوسرا کہ فالما فجورا کا آیا نا، تو ایسے ہی ایک دائی خیر جو باہر کے ہوتے ہیں خارجی، اس میں حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ تو شرق اس میں سے دائی شرق کون تھا کہ دار بن صالف تھا، جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی۔ تو یعنی جس طرح تضاد آئے تھے نا، وہی چیز ادھر بھی آ رہی ہے۔
تو جو خیر کی طرف بلانے والے جو ہوتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں، اور جو بدی کی طرف کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. جو کذب ثمود بالطغوا آیا، قوم ثمود کی ہلاکت ہوئی. تو خیر کی طرف بلانے والے صالح علیہ السلام جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے. سورۃ فجر میں آج فرعون ثمود کا ذکر تھا، ادھر صرف قوم ثمود کا ذکر آیا ہے، کیونکہ مکہ والے جو تھے ان کے قریب رہتے تھے. فاصلے زمانے کے لحاظ سے، فاصلے کے لحاظ سے ان کے قافلے جب شام ملک کو جاتے تھے تو یہ ان کے محلات اور ان کے چٹانوں کے راستوں سے گزرتے تھے. اور کیدار کا تذکرہ جو آیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک سرکش بندے کے حوالے سے اس کا ذکر ابو جہل کے مقابلے پر آیا ہے. اور قوم سمود نے ان کو جٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. صالح السلام کی نبوت کو اور جو معجزہ ان کو دیا گیا تھا سب نے اجتماعی طور پر اس کو آزمایا تھا. قرآن جو ہے سمود کو یعنی اللہ قرآن کے میں آتا ہے کہ سمود کو انہوں نے خود یعنی کلیم کیا تھا، خود انہوں نے مانگا تھا، فرمائش کی تھی کہ ایک چٹان ہے، اس چٹان سے ہمارے سامنے ایک پریگننٹ اونٹنی باہر نکلے. تو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ نکلی تھی. پھر بتا دیا گیا تھا، رسول نے بھی خبردار کر دیا تھا. اس میں آئی تھنک اگلی آیات پڑھتی ہوں نا تو انہی کے ساتھ آپ کو سارا اس کا بتا دیتی ہوں. جب انبعاثا اٹھا اشکہا سب سے بڑا بدبخت اس کا، یعنی اس کی قوم کا بدبخت شخص اٹھا. ادھر مراد جو ہے کدار بن سالف کی طرف ہے. فقالا تو کہا لہم انہیں رسول اللہ کے رسول نے، ناقت اللہ اونٹنی ہے اللہ کی. وسقیاہا اور پانی پلانا ہے اسے. فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے. فعقروہا پھر کونچیں کاٹ دی اس کی. فدمدما تو ہلاکت ڈالی علیہم ان پر. ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بوجہ ان کے گناہوں کے. فسواہا پھر اس نے برابر کر دیا اسے. ولا اور نہیں یخافو وہ ڈرتا عقبہا اس کے انجام سے. تو ایسا ہے کہ رسول نے ان کو خبردار کر دیا تھا. اب اونٹنی بہت بھاری بھرکم بڑی تھی، پھر اس کا بچہ بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی باریاں مقرر تھی پانی پینے کی اور کھانے کی بھی. تو اب ایسا تھا، پہلے تو انہوں نے فرمائش کر ڈالی تھی، اب وہ ان کی ساری فصلیں کھا جاتی. تو جس دن باری ہوتا اونٹنی کے پانی پینے کا تو ان کے کنویں خالی ہو جاتے. ان بعثاش کا تو پھر انہوں نے اس کو کیدار بن جو سالف تھا اس کو انہوں نے کہا تو وہ اٹھا. تو یہ پس منظر وہ ہے جو معجزہ ملا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اس طرح کیا. تو پھر اللہ کے جو رسول تھے اس نے کہا تھا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، بالکل جس طرح کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں اونٹنی کی جو مناسبت ہے، نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی تھی. اسرائیلی روایات بہت ہیں، قرآن سے مطابق رکھیں تو پھر قابل قبول ہیں. نشانی ان کے لیے معین کر دی گئی تھی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، نقصان اس کو نہیں پہنچانا. روایات میں آتا ہے کہ قوم نے تقاضا کیا تھا کہ نشانی دکھاؤ. قوم سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا سامنے چٹان ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ چٹانیں کوئی سلسلہ نہیں تھا چٹانوں کا، یہ الگ سے ایک چٹان تھی. اور جو گئے ہیں مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے جا کے یہ سارے ان کے دیکھے ہیں، ان کا جو میدان ہے اور یہ چٹان بھی. تو کہتے ہیں ریتلا میدان تھا اور چٹان الگ تھی. انہوں نے کہا کہ سامنے جو چٹان ہے ہمارے سامنے دیکھتے ہی یہ ایک گابن اونٹنی اس میں سے نکلے. تو پھر رسول نے دعا کی تو اسی وقت چٹان شق ہوئی اور اونٹنی آئی اور اونٹنی نے بچے کو جنم دیا. تو جس طرح کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی، لہذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کیا. تو اونٹنی کا اب وجود میں آنا معجزے کے مطابق ہوا تھا، معجزہ ان کے مطالبے پر آ گیا تھا. تو اب ایسا تھا کہ ان کے اندر دہشت پیدا ہو گئی تھی. پانی کی باری تھی، اونٹنی بہت بڑی تھی، ان کے کنویں خالی ہو جاتے تھے. جب وہ گھاس کھانے جاتی تو وہ کیا تھا کہ ان کے کھیت خالی ہو جاتے. تو سقیاہا ساقی سقا اسی سے. تو
اس وقت سائنس نے ترقی نہ کی تھی، معجزے دکھائے تھے، آج قرآن معجزہ ہے، کائنات مکمل ہمارے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ پھر فَفَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے رسول نے جو ان کو خبرداری کر دی تھی تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور کیدار کی سرکردگی میں انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ ایک ہوتا ہے نہر کرنا، اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی ہنسلی کی ہڈی پہ چھرا مارتے ہیں، خون اتنا نکلتا ہے کہ وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ اور ادھر عقر آئے، عقر عین کافرہ، کہتے ہیں کہ ٹانگوں کو کاٹ دینا۔ فدمدم علیہم ربهم فسواها، دمدمہ کسی شے کا پہ در پہ ہونا، مسلسل ہونا، مذبذب بھی ہوتا ہے نا، اسی سے ہے۔ تو عذاب ان پر مسلسل پہ در پہ آیا۔ تو اگر اونٹنی ہوتی اور وہ جیسے کہتے ہیں کوئی اونٹنی ہو نا